بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ہماری ویڈیو ایک بہت ہی منفرد ٹاپک پر ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جسے کیمرے اکٹھے کرنے کا بہت شوق تھا۔ دنیا میں کیمروں کی سب سے بڑی کلیکشن اسکاٹ لینڈ کے ساحلی علاقے فائف کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں چھپی ہوئی ہے، لیکن شاید ہی کوئی اس کے بارے میں جانتا ہوگا۔ تو آئیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ناظرین گرامی، بات کرتے ہیں اس کلیکشن کی جس میں کم و بیش 3 سے 4 ہزار کیمرے موجود ہیں، اور ان میں سے کچھ 1 صدی پرانے کے ہیں۔ یہ تمام کیمرے نیول جم میتھیو کے ہیں۔ وہ ایک پرفضا گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ کام کے سلسلے میں وہ پوری دنیا میں گھومے پھرے، لیکن پھر ریٹائرڈ ہو گئے۔ انہوں نے سیلویشن آرمی کے ایک پرانے ہال میں اپنے اس خزانے کو محفوظ کر لیا تھا اور ایک ایسے کیریئر کا آغاز کیا جس کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا کی سیر کی، اور آخر میں ریٹائر ہو کر سینٹ مونس کے دلکش اور پرفضا مشرقی نیوک گاؤں میں رہائش پذیر ہو گئے۔ انہوں نے اپنی اس قیمتی کلیکشن کو رکھنے کے لیے سیلویشن آرمی کے سابق ہال کا انتظام سنبھال لیا۔ ہال کے اندر قطار در قطار الماریوں میں کیمرے اور اس کے لوازمات کے ساتھ یادگار چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ان میں اسٹیریو اسکوپک اور 3D کیمرے کے ساتھ مشرقی یورپی ماڈلز بھی شامل ہیں، جن میں سے بہت سے مغربی ممالک میں نایاب تھے۔ اس کلیکشن کی اہم بات کوڈک براؤنی کیمروں کی کلیکشن ہے، جن میں تقریباً تمام ماڈلز ہیں جو کہ کوڈک نے تیار کیے تھے۔ کوڈک براؤنی وہ پہلا سستا کیمرہ تھا۔ جب اسے پہلی بار سن 1900 میں لانچ کیا گیا تو وہ صرف $1 میں خریدا جا سکتا تھا۔ جم چاہتے تھے کہ ان کی کلیکشن سب کے دیکھنے کے لیے کھلی رہے، لیکن بڑھاپے اور صحت کی خرابی کے سبب یہ بہت مشکل کام تھا۔ اس کے بجائے وہ سال میں ایک بار گاؤں کے تہوار کے موقع پر اس کی نمائش کرتے اور کبھی کبھار نجی طور پر دیکھنے والوں کے لیے کھولتے۔ ان کی بیوہ ڈوروتھی کہتی ہیں کہ جب لوگ ہال میں آتے تو وہ اس کے بارے میں لوگوں سے باتیں کرنا واقعتاً بہت پسند کرتے تھے۔ مجھے کبھی کبھی نیچے آ کر انہیں روکنا پڑتا تھا کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب رکنا ہے۔ وہ بہت اچھے خطیب تھے اور مختصر گفتگو میں کم ہی دلچسپی لیتے تھے کیونکہ ان کی باتیں طویل ہوتی تھیں۔ جم میتھیو، جنہوں نے دنیا بھر سے مختلف قسم کے کیمرے اکٹھے کیے۔ جم کا سن 2017 کے آخر میں 81 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور انہوں نے اس سے 24 سال قبل اپنی کلیکشن اس وقت اکٹھا کرنا شروع کی جب وہ کینیڈا کے وینکوور میں اپنی بیٹی سے ملنے گئے۔ وہ نوادرات کی دکانوں میں گھوم رہے تھے کہ ان کی اہلیہ ڈوروتھی نے انہیں ایک پرانا کیمرہ خرید کر تحفہ دیا تھا۔ اس کے فوراً بعد جیسے ہی جم دل کی سرجری سے صحت یاب ہوئے، انہوں نے امریکہ کے مغربی ساحل سے اوریگون کا سفر کیا جہاں بہت ساری نوادرات کی دکانیں تھیں۔ ڈوروتھی نے بتایا کہ انہوں نے ایک ایک چیز کو ہٹا کر تلاش کرنا شروع کیا اور چند ایسے کیمرے نکالے جو انہیں پسند آئے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور بڑھتا گیا۔ جب وہ کسی چیز میں اپنا دل لگا لیتے تھے تو پھر وہ اس میں پوری تندہی سے شامل ہو جاتے تھے۔ وہ رکتے نہیں تھے۔ انہوں نے کبھی کیوں کا جواب نہیں دیا، وہ بس شروع ہو گئے اور پھر اسی میں سرگرم رہنے لگے۔ ڈوروتھی نے بتایا کہ جم بہترین وقت پر پرانے کیمرے خرید رہے تھے کیونکہ لوگ نئے ڈیجیٹل ماڈلز کے حق میں اپنے پرانے کیمروں سے جان چھڑا رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب بھی وہ کہیں جاتے تو وہ ہمیشہ کیمرے سے بھرا ہوا کیس لے کر واپس آتے۔ وہ کام اور تفریح کے لیے بہت سفر کیا کرتے تھے اور وہ ہمیشہ پرانی چیزوں کی منڈیوں یا پرانے سامان فروخت کرنے والی جگہوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ پولینڈ ان کے لیے ایک بہت ہی کارآمد منزل ثابت ہوئی کیونکہ وہاں کے لوگ سوویت دور کے سارے روسی کیمروں سے پیچھا چھڑا رہے تھے۔ ڈوروتھی نے بتایا کہ جب بھی وہ چھٹی منانے کسی دوسرے ملک جاتے تو وہ ہر ملک سے کیمرے تلاش کرتے۔ وہ دوستوں سے یہ بھی کہتے کہ ان کے پاس ان کے لیے کیمرہ تلاش کرنے کا وقت ہے تو وہ ان کے لیے کیمرہ تلاش کریں، اور ان کے دوست اکثر ایسا کرتے تھے۔ جم کی پیدائش گریٹر مانچسٹر کے علاقے بولٹن میں ہوئی اور وہ انجینئر کیڈٹ کے طور پر سمندر میں گئے۔ جب وہ سمندر میں کام کر رہے تھے تو اس دوران ان کے والدین گلاسگو منتقل ہو گئے جہاں ان کی ملاقات ڈوروتھی سے ہوئی، اور انہوں نے اپنا نام نیول سے تبدیل کیا کیونکہ وہ نام اسکاٹ لینڈ میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان کی جلد ہی شادی ہو گئی اور ان کے 3 بچے ہوئے۔
بحری انجینئر کی حیثیت سے جم کے کام نے انہیں پوری دنیا کی سیر کا موقع فراہم کیا۔ انہوں نے ہانگ کانگ میں 7 سال، یونان میں 2 سال، ہالینڈ میں 5 سال اور کینیڈا میں 12 سال گزارے۔ ڈوروتھی کا کہنا ہے کہ جم سفر کے لیے بنے تھے اور بہت کم جگہ ہی ایسی تھیں جہاں وہ نہیں گئے۔ ان کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ وہ کئی بار نجی دوروں پر بھی گئے کیونکہ انہیں کیمرے کے پیچھے رہنے میں دلچسپی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا وہاں ہونا پیسے کا ضیاع تھا۔ انہوں نے اچھی تصاویر لیں، لہذا میں سمجھتی ہوں کہ اس کے نتائج سے وہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ وہ اسے محض ایک تصویر کے بجائے یادگار بنانا چاہتے تھے۔ وہ اس کے ساتھ پوری طرح جذب ہو گئے تھے۔ جب وہ ہالینڈ میں رہتے تھے اس وقت ان کا ذخیرہ بڑھنا شروع ہو گیا، اس لیے وہ اپنے کیمرے اپنے دفتر میں رکھنے لگے۔ ریٹائرمنٹ کی تیاری میں انہوں نے ڈوروتھی کی والدہ کے قریب رہنے کے لیے سینٹ مونس میں ایک مکان خریدا۔ وہ مکان کیمرے کی کلیکشن کو رکھنے کے لیے کافی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مقامی سیلویشن آرمی ہال خریدا۔ جم کی وفات کے تقریباً 3 سال بعد ڈوروتھی ایک رفاہی ادارے کے ساتھ کام کر رہی ہیں تاکہ عمارت اور ذخیرے کو منتقل کر کے اسے میوزیم میں تبدیل کر سکیں۔ ڈوروتھی اب کینیڈا میں رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ میوزیم کے امکان پر خوش ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور میں فکر مند تھی کہ ہم ان کیمروں کا کیا کریں گے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں یوں ہی پھینک دیا جائے۔ وہ حال اب جلد ہی میوزیم میں تبدیل ہونے جا رہا ہے، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری یہ منفرد سی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس کا اظہار کریں۔ شکریہ۔